حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 81ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ تھوڑے سے مختصراً۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آیت جو ہے بہت زیادہ اسرار اور رموز کی حامل ہے، اور اس آیت کو مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت پہ ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان تمام تفاسیر کا مطالعہ کر سکیں اور اس کے تحقیقی پہلوؤں میں جا سکیں، لیکن ہم ایک سرسری طور سے آپ لوگوں کو اس آیت کی طرف تذکر کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو لوگ حضرت امیر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے محبین ہیں، ان کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے نقطہ فکر ہم پیدا کریں۔ اللہ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ عالم ارواح کا ذکر کیا ہے، عالم ذر کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ نے ذکر کیا جب اللہ نے نبیین سے میثاق لیا۔ دیکھیے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ اور جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا اور ان سے کیا کہا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی کتاب اور نبوت دوں، تو تمہارے پاس جب ایک رسول آئے گا کیا تم لوگ اس کی تصدیق کرو گے اور کیا تم لوگ اس کی نصرت کرو گے؟ یعنی اللہ نے انبیاء سے میثاق لینے سے پہلے ایک پری کنڈیشن، ایک شرط رکھی کہ میں تمہیں نبوت اور کتاب اسی شرط پہ دوں گا اگر تم نے ایک رسول کی تصدیق کی اور اس پہ ایمان لائے اور اس کی نصرت کی۔ میں بغیر عربی گرامر میں جائے ہوئے یہ کہوں کہ لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، جو لام ہے اللہ نے اس میں لام تاکید کا استعمال کیا۔ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے جب لام کا ذکر آتا ہے تو تاکید آ جاتی ہے، اللہ نے دونوں الفاظ میں تاکید استعمال کی۔ اس کے بعد نون بھی جو ہے، نون بھی مشدد نون ہے، جسے عربی گرامر کے لوگ جانتے ہیں، اس کو نون جو ہے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوہری تاکید، لتؤمنن ولا تنصرنہ، تو تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ کے سوال کا؟ قال اقررتم، تب جب اللہ نے سوال کیا کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم، اور تم لوگ جو اس بات پہ میثاق لیتے ہو، تب ان سب نے کہا قالوا اقررنا، ان سب نے جواب دیا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا قال فاشہدوا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اس بات پہ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ ہوں۔ بحار الانوار میں اور دیگر تفسیری کتاب میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دراصل انبیاء کے سامنے جو ذکر کیا تھا وہ ذکر کیا تھا کہ جب تمہارے پاس ایک نبی آئے، یہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد جو دوسری جو شہادت اللہ نے انبیاء کے سامنے رکھی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے جو ان کے بعد جو تیسری شرط رکھی تھی وہ ان کی نصرت کی، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کی۔ تو یعنی جو ایمان جو تھی وہ رسول خدا پہ ایمان، اور ان کی جو مدد کے متعلق تھا وہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق اسلام کا ارشاد ہے کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے لیے، یعنی اللہ نے انبیاء سے اس وقت جو ہے وہ ایمان ان سے میثاق لے لیا تھا
کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی تصدیق کریں گے اور رسالت تصدیق کے بعد ان کی مدد کریں گے۔ ان کی مدد کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام اور ائمہ کی ولایت کو قبول کریں گے اور اوروں کو ان کی ولایت کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت امیر علیہ السلام جو ہیں مجہول القدر ہیں، وہ امام جن کو شیعہ بھی ٹھیک سے نہیں پہچانتے۔ وہ شیعہ بھی جو حضرت امیر علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی حضرت امیر علیہ السلام کے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے، چونکہ اللہ کا راز ہے مولا۔ اگر آپ جانتے ہو تو حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے القاب ہیں کہ خالی اگر ان القاب کا ڈسکشن کرنے جائیں تو اپنے آپ میں جو ہے پوری رات سے ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے۔ آپ بتائیے کہ جو قرآن میں نبأ العظیم کا ذکر ہے، یعنی بہت بڑی خبر، یہ کون ہے؟ نبأ العظیم حضرت امیر علیہ السلام کے نے کہا گیا بہت بڑی خبر۔ حضرت امیر علیہ السلام بہت بڑی خبر ہیں۔ آپ سوچیں، آیت اللہ العظمی، یعنی اللہ کی بہت بڑی آیت، عظیم آیت۔ حضرت امیر علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی آیت ہے، حضرت امیر علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی خبر ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ ہم لوگ اگر چاہیں بھی حضرت امیر علیہ السلام کی معرفت کا ایک ذرہ، ایک رتی برابر حاصل کرنا، تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ سوچئے کہ صرف مولا سے محبت کرنے والا شخص جو ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ جو ہیں صرف ان کی محبت میں اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ پیڑوں سے جو ہے سوکھے پتے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتائیں، ہم سب لوگ جو ہیں حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں جب کبھی بھی آیت مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا ذکر کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب رسول خدا کو اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور پھر ان سے کہہ دیے، یعنی عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائے، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لائیں۔ رسول خدا اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین علیہ السلام کو لے گئے تھے، عورتوں کی جگہ اپنی بیویوں کو نہیں، اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے تھے، اور نفس کی جگہ پہ حضرت امیر علیہ السلام کو لے گئے تھے، ہے نا۔ ہم شیعوں کے لیے یہ بات بہت باعث امتیاز ہے، ہم لوگ کے مسرت کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ کا نفس حضرت امیر علیہ السلام ہے۔ اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی زیارت طرف متوجہ کر رہے ہیں جہاں پہ حضرت امیر علیہ السلام کو سلام کیسے کیا گیا ہے۔ السلام علیکہ علی نفس الرسول نہیں کہا گیا ہے۔ امام علیہ السلام، امام صادق اسلام ارشاد فرماتے ہیں السلام علی نفس اللہ تعالی القائمۃ فیہ بالسنن۔ اللہ کا نفس، حضرت امیر علیہ السلام کو اللہ کا نفس کہا گیا، نفس اللہ۔ اب جیسے یہ کہا جاتا ہے، اکثر حضرات کہتے ہیں او آپ نے غلب کر لیا، تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روح اللہ ہوئے، یعنی اللہ کی روح ہوئے، تو وہ غلب نہیں ہوا، لیکن اگر حضرت امیر علیہ السلام جو اگر نفس اللہ ہو گئے تو وہ غلب ہو گیا۔ یعنی جن کے بیٹے کے پیچھے روح اللہ نماز پڑھیں گے، مقتدی بنیں گے، حضرت امام زمان اسلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے روح اللہ، تو ان کو آپ نے روح اللہ کہہ دیا۔ لیکن اگر آپ نے یہی بات جو ہے وہ حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں نفس اللہ، جن کی بدولت امام صادق اسلام ارشاد فرماتے ہیں جن کی بدولت تمام سنتیں قائم ہیں، تو یہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے غلب کر لیا۔ امام صادق اسلام کہہ رہے ہیں، اب جن لوگوں کو بھی مبارزہ کرنا ہو، جن لوگوں کو بھی مجادلہ کرنا ہو، بحث کرنا ہو، امام صادق علیہ السلام سے کہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ آپ کو زیارت بحار الانوار مل جائے گی، زیارت صفوان جمال کے نام سے مشہور ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام کو اس طرح سے مخاطب کیا ہے۔ تو یعنی کہ نبأ عظیم اور آیت اللہ العظمی نفس اللہ کے آگے تو بہر کیف چھوٹے ٹائٹل ہوئے۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک بہت اچھا واقعہ بیان کیا تھا۔ یعنی حضرت امیر علیہ السلام نے جب اپنے بارے میں کہا، جب اپنی ولایت تقوینی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے جو ہوں شام میں، یعنی معاویہ سے اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا میں چاہوں تو میں معاویہ کو شام میں اس کی داڑھی کے بال نکال سکتا ہوں یا اس کے سینے پہ لات مار سکتا ہوں۔ یہ حضرت امیر علیہ السلام نے ایک بار ذکر کیا اپنے خطبے میں۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام جو ہیں وہ کوفے میں ہو کر کے موجود ہوتے ہوئے شام میں ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ امام صادق اسلام نے کہا کہ جب آصف نے برقیہ
جو حضرت سلیمان نبی اللہ کے وصی تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، تو ان کے وصی کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ آصف بن برخیہ جو جن میں سے تھے وہ کیسے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے ان کے تخت کو لا سکتے ہیں۔ یہ گویا ان کو یہ ولایت تکوینی کیسے حاصل ہوئی کہ جو 6 مہینے کا جو عرصہ تھا وہ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے کے لمحے میں کر لیا اور ان کے تخت کو جناب سلیمان کے سامنے پہنچا دیا۔ لیکن یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین جو انبیاء میں سب سے افضل ہیں، جن کی رسالت کا میثاق انبیاء جو ہیں لیتے ہیں، اگر ان کا جانشین اپنے بارے میں بات کریں تو امت کو ان کی اس بات کو قبول کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امیر اسلام مجہول القدر ہیں، ان کی قدر کو کوئی نہیں جانتا، ان کی قدر سے خود ان کے شیعہ واقف نہیں ہیں۔ جناب قمیل ابن زیاد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور میں نے کسی شخص کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور میرے ذہن میں بات آئی کہ جنت تو انہی لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، اور میں سوچ کے گزر گیا۔ پھر جنگ نہروان واقع ہوئی، اور جنگ نہروان میں جب حضرت امیر السلام نے، آپ خود جانتے ہیں کہ جنگ نہروان خارجیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں خارجیوں سے 10 بھی نہیں بچے تھے، تو حضرت امیر اسلام نے کمیل کو آواز دی اور کہا کمیل یہاں آؤ، اور جب کمیل آئے تب حضرت امیر اسلام نے ایک سر کو، جو کٹے ہوئے سر کو ان کی طرف کہا کہ کمیل کیا تمہیں یاد ہے یہ شخص؟ کمیل کا نہیں مولا مجھے یاد نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کمیل یہ وہی سر ہے جس کے قرآن کی آیت تم نے سن کر کے کہا تھا کہ جنت میں تو یہی لوگ جائیں گے، اور تب تم نے جو ہے دیکھ کر کے حیران ہوئے تھے، سن کے حیران ہوئے تھے کہ جنت انہی لوگوں کی جاگیر، اور ایسے قرآن پڑھنے والے ہی جو ہیں وہ جنت جائیں گے۔ تب آپ کو پتہ ہے کہ کمیل جنہوں نے اس واقعے کا ذکر بھی حضرت امیر اسلام سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بات تو ان کے دل میں صرف رہ گئی تھی، حضرت امیر نے جب کئی دنوں کے بعد یہ واقعہ جب ہوا جنگ نہروان کا، تب اس شخص کے کٹے ہوئے سر کو کمیل کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی قرآن کی تلاوت سے تم بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ کمیل جیسے کہ روایت ہے کہ کمیل جو ہیں وہ مولا کے قدموں میں گر پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا فصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعلی مجہول القدر۔ کمیل نے کہا مولا آپ پہ سلام ہوں، آپ مجہول القدر ہیں، یعنی کہ آپ کی قدر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امیر اسلام کی قدر، یعنی کمیل جو ان کے صحابی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کو تک کو مولا کی قدر نہیں پتہ تھی، اور ہم سب بھی جو ہیں وہ مولا کی قدر کبھی نہیں کر سکتے۔ آج 19 رمضان ہے، حضرت امیر علیہ السلام کی شب ضربت ہے، ہم لوگوں کو جتنا چاہیے ہم لوگ اپنے مولا کو یاد کریں۔ قدر تو نہیں ہو سکتی، لیکن محبت کا تقاضا ضرور ہے کہ جتنا ان کو یاد کر سکیں، ان کی مصیبتوں کو یاد کر سکیں، جتنا زیادہ ان کو ذکر کر سکیں، چونکہ ذکر علی عبادت ہے، اور اگر اس ذکر کو اپنے اولاد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں جس قدر زیادہ اس کو عام کر سکیں، اس قدر زیادہ جو ہے ہم لوگ وہ جو نصرت کا جو وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، وہ نصرت کا وعدہ ہم لوگ یہاں پورا کریں گے جس قدر زیادہ ہو سکے۔ دیکھیے ہم سب کی وسعت بہت محدود ہے، لیکن آپ وہ واقعہ جانتے ہیں جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا تھا، تو اس مینڈک نے جو اپنے منہ پانی بھر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کل میرا فرض اگر فہرست لکھی جائے گی کہ کن لوگوں نے جناب ابراہیم کی تائید کی اور کن لوگوں نے مخالفت کی، میرا نام ان کی تائید کرنے والوں میں ہوگا۔ ہم پر لازم ہے ولایت کے تقاضوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مولا کی ولایت کو، مولا کی محبت کو، مولا کے فضائل کو لوگوں میں عام کریں۔ جب جناب داؤد سے اللہ نے کہا کہ اے داؤد میری محبت کو لوگوں میں عام کرو، تو جناب داؤد نے کہا کہ کیسے اے اللہ، کیسے تیری محبت کو عام کروں؟ اللہ نے کہا اے داؤد میرا ذکر کرو، اور میرے ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے فضائل لوگوں میں بیان کرو، لوگوں کے دل میں میری محبت نافذ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب،
اپنی اولاد کو تربیت دو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ۔ آئیے ہم سب دعا کریں حضرت امیر علیہ السلام کے ذکر کو عام کرنے کے لیے، زیادہ ذکر کرنے کے لیے، چونکہ ہماری عبادتوں کو جو ہے وہ ولایت سے ہی وزن ملے گا۔ امام صادق اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچنا کہ تمہاری عبادت تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی، ہماری ولایت تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ امام صادق اسلام کا دوسرا قول جو آپ جانتے ہیں، مولانا نے کہا کہ میں حضرت امیر علیہ السلام کی صلب سے، ان کی نسل سے پیدا ہونے کی وجہ سے جو فخر نہیں محسوس کرتا، اس سے زیادہ فخر مجھے اس بات پہ ہے کہ اپنے مولا کی ولایت پہ میں ہوں، ان کی ولایت پہ یقین رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ فخر ہے، باوجود اس بات کے کہ میں ان کی نسل سے ہوں۔ آپ سوچئے ہمارے صادق السلام جو ہیں وہ اس بات پہ فخر بات کرتے ہیں ان کو مولا کی ولایت پہ ہیں۔ ہم سب بھی اس بات پہ جو ہیں اپنے آپ میں مسرور ہوں اور الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پروردگار تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہماری اس بات پہ ہدایت کی، اگر ہماری اس بات پہ ہدایت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولی الحجۃ بن حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة كل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکن ورزق الطوات ومتعه فیها طویلا اللہم عجل ولک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوان خدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وعلیہ الطاہرین۔